اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں مشق اور تمرین پڑھ رہے تھے بے، یہاں پہنچے تھے کہ کون سا جز صحیح ہے، اوپر ترجمہ دیا گیا ہے اور پھر دو عبارتیں دی گئی ہیں الف اور بے میں، ٹھیک؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اوپر جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ کس عبارت کا ہے، الف میں جو عبارت دی گئی ہے اس کا ہے یا بے میں جو عبارت دی گئی ہے اس کا ہے؟ جس عبارت کا ترجمہ ہے اس پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ترجمہ دیا گیا اور قرار نہیں دی تم سب کے اوپر دین میں کوئی سختی، الف میں عبارت دی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، بے میں دیا ہوا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ کیا ہے؟ کون سا آپشن، کون سی عبارت صحیح ہے اوپر کے ترجمے کے مطابق ہے؟ بے والے۔ چلیں نمبر 2، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، الف میں عبارت دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے میں دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، الف سے یہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ نمبر 3، تو تم سب جنگ کرو کفر کے پیشوا سے، تو تم سب جنگ کرو کفر کے پیشوا سے، الف میں دیا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، کون سا صحیح ہے؟ الف، فَقَاتِلُوا، تو تم سب جنگ کرو أئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے پیشوا سے۔ نمبر 4، یقیناً نہیں ہے ان کی قسمیں، اعتبار کے قابل بریکٹ میں ہے ان کے لیے، اولئک بعضهم اولیاء بعض انہم لا ایمان لہم، بے صحیح ہے انہم لا ایمان لہم۔ ٹھیک، اب آئیے مشق نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ مولانا اس مشق میں آیتوں کے ٹکڑے دیے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی عبارتیں دی گئی ہیں اور سامنے ترجمے کا کالم خالی رکھا گیا ہے، عبارتوں کو پڑھ کر کے پھر ترجمے کے کالم میں آپ ترجمہ کیجیے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کیا ترجمہ ہوگا؟ وَمَا جَعَلَ، اور اس نے نہیں قرار دیا، علیکم تمہارے اوپر، دین میں سے، دین میں کسی سختی کو، وما جعل، اور اس نے نہیں قرار دیا، علیکم تمہارے اوپر، دین میں کوئی سختی، ٹھیک۔ نمبر 2، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ومن جاہد، اور جس نے جہاد کیا یا جس نے کوشش کی، فانما، پس بے شک اس نے جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ، اس نے کوشش کی اپنے لیے، ٹھیک۔ جاہدہ کا ترجمہ یا جہاد سے کرو یا پھر سعی و کوشش، کیونکہ دونوں معنی ہیں اس کے، جہاد کرنے کا معنی بھی ہے اور۔ نمبر 3، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ بے نیاز ہے عالمین سے، ٹھیک۔ صحیح ہے ترجمہ؟ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین عالمین سے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ،
تؤمنون تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم سب جہاد کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، تم سب ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، یا جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، ادھر سے ترجمہ کرے جیسے لفظ بلفظ تو صحیح ہے۔ نمبر 5 ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، بہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے اموال کے ذریعے، اپنے مالوں کے ذریعے، ٹھیک ہو، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون، کیا ترجمہ ہے مولانا؟ والذین آووا، آووا کو کیا معنی تھا؟ ادھر دیا تھا کیا نام ہے؟ پناہ دینا، والذین اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون وہی لوگ ایمان والے ہیں، ٹھیک، والذین وہ لوگ کہ جنہوں نے آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون وہی ایمان والے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر تو تم سب جنگ کرو، قتال کرو کفر کے پیشواؤں کے ساتھ یا پیشواؤں سے، ٹھیک، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک، ہاں وہی سربراہ، ائمہ کا معنی جو ہے پیشوا، رہنما، امام، امام کی جمع ہے نا ائمہ، یہ پیشوا، پیشواؤں، کفر کے پیشواؤں سے، پیشواؤں کے ساتھ، ٹھیک، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، ان بے شک کید الشیطان شیطان کا مکر و فریب، قید یعنی مکر و فریب، کان ضعیفا ہے ضعیف یعنی ضعیف ہے، ٹھیک، بے شک شیطان کا مکر ہے ضعیف، وقاتلوا المشرکین کافہ وقاتلوا المشرکین کافہ اور تم سب قتل کرو مشرکین کو، سب کے سب کو، کافہ یعنی وقاتلوا اور تم سب قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، کافہ سب کے سب کو، ٹھیک، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وقاتلو اور تم سب قتل کرو ان لوگوں کو، وقاتلوہم اور تم سب انہیں قتل کرو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنہ کوئی فتنہ نہ رہ جائے، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، قاتلوہم تم سب قتل کرو ان لوگوں کو یہاں تک کہ نہ ہو کوئی فساد، ہے نا، فتنہ یعنی فساد،
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہے دین سب کا سب اللہ کے لیے. وَيَكُونُ الدِّينُ، اور ہے دین سب کا سب اللہ کے لیے. ٹھیک. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر اختیار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غنی بے نیاز ہے، عن العالمین، عالمین سے. کفر کیا یا انکار کیا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مشق نمبر 4، دیے ہوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجئے. مولانا جو کلمات اور الفاظ جن کے معانی اور مفاہیم اوپر بیان کیے گئے تھے ان کو مد نظر رکھیے، اور مشقوں میں جو ترجمے گزرے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیے. اور پھر نیچے جو آیت دی گئی ہے، ٹھیک، اس آیت کو پڑھیے اور پھر آیت کے نیچے دیے گئے ترجمے کو پڑھیے، اور ترجمے میں جو خالی جگہ ہے اس کو مکمل کیجئے، اس کو بھریے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوشش کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ، یا اپنے ساتھ بھی خالی کہہ دو گے تب بھی ہو جائے گا، ہے نا. اور جو من جاہد، جو شخص یا جو جاہد جہاد کرتا ہے، فإنما، تو وہ یجاہد جہاد کرتا ہے، لنفسہ ہی کا ترجمہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. یقیناً اللہ بے نیاز ہے عالمین، بے نیاز ہے عالمین. یقیناً اللہ بے نیاز ہے عالمین سے. کوئی کہ بے نیاز عالمین لکھتے وہاں پہ. اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. یقیناً اللہ بے نیاز ہے عالمین سے. ٹھیک. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ، اللہ کی راہ آخر میں آئے گا. ٹھیک، فلم میں تو ہے یہ. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور تم سب جنگ کرو مشرکین سے، یا اب کہہ دو سارے مشرکین سے، سب کے سب مشرکین سے، کیونکہ کافہ کے لیے نہیں ہے. تم سب جنگ کرو سب کے سب مشرکین سے، جیسے وہ سب جنگ کرتے ہیں تم سب سے. ٹھیک. اور جان لو کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. ہو گیا. اور تم سب جنگ کرو مشرکین کے ساتھ، سب کے سب سے، یا ایسے کہو
کہ تم سب جنگ کرو سارے مشرکین سے جیسے وہ سب تم سب سے جنگ کرتے ہیں، یا جیسے وہ سب بولا نا جنگ کرتے ہیں تم سب سے، ادھر رہے گا تم سب سے، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، تو تم سب جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، یقیناً نہیں ہے ان کی قسموں کا اعتبار، یا یقیناً نہیں ہے ان کی قسمیں، یقیناً نہیں ہے ان کی قسمیں اعتبار کے قابل ان کے لیے۔ ٹھیک، تو تم سب فقاتلو جنگ کرو ائمۃ الکفر کفر کے پیشواؤں سے، انہم یقیناً نہیں ہے، ایمان قسمیں اعتبار کے قابل، لہم ان کے لیے۔ ٹھیک، چلے نمبر 5، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کے لیے ہے، کیا مانا؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج، اور جو انکار کرے یا کفر کرے تو اللہ بے نیاز ہے عالمین سے۔ ٹھیک، واضح ہے مولانا؟ چلا مشق نمبر 5، سبق کے شروع میں دی گئی قرآنی عبارتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ کیجئے۔ مولانا ابتدائے درس میں جن آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا، جن کی تلاوت کی تھی، اب انہی آیتوں کے ترجمے کی باری ہے۔ آیتوں کو پڑھا تھا، اس کے بعد الفاظ معانی دیے گئے تھے، پھر مختلف مشقیں تھیں، ان تمام مشقوں میں مولانا کیا ہے، آیتوں کو واضح کیا گیا تھا۔ اب میرے خیال سے ابتدائی درس میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے معنی اور مفاہیم سے آشنا ہو چکے ہوں گے، اب آپ کے لیے ترجمہ کرنا سہل و آسان ہو گیا ہوگا، لہذا اب پلٹیے ابتدائی درس کی طرف، اور جو آیتیں وہاں پہ دی گئی ہیں ان کو پڑھ کر لفظ بلفظ ترجمہ کیجئے، کیونکہ وقت تمام ہو گیا ہے، لہذا ترجمہ آج نہیں کل کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ ہے آیتیں یہاں پر، ٹھیک، ان آیتوں کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ ٹھیک،